علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کے آج کے اس سبق کے اندر بھی درس نمبر 22 کی تدریبات کو مکمل کیا جائے گا۔ آج کی تدریب ہے التدریب الرابع، چوتھی تدریب، چوتھا مشق۔ اکمل، اکمل پورا کیجئے، کمپلیٹ کیجئے۔ پہلا جملہ ہے الام الطعام فی المطبخ۔ ماں مطبخ میں کھانا، تو کیا کرتی ہے؟ لیسن میں آیا ہوا ہے کہ الام تعد، ریڈی کرتی ہے۔ تو عدو تا اس لیے رہے گا کیونکہ یہ ماں کا اعتبار کرتے ہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ لانا پڑے گا فعل مضارع کے۔ تو الام تعد الطعام فی المطبخ، ماں مطبخ میں کھانا تیار کرتی ہے۔ البنت تضع الطعام، بیٹی کھانا رکھتی ہے، علی، کہاں پر؟ علی المائدۃ، دسترخوان پر کھانا رکھتی ہے۔ تیسرا جملہ ہے جلس الاب، والد بیٹھے، وحولہ، یہ سب لیسن کے اندر ہیں، آپ وہاں سے بھی پر کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی مناسب کلمہ ڈال کر کے اس جملے کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن لیسن سے بھریں گے تو اسی بہانے آپ کا درس بھی ایک طریقے سے اس کا ریویژن ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ چوتھا جملہ ہے ڈیش جلست پھر ڈیش حول المائدہ۔ آپ اس ڈیش میں کر سکتے ہیں وجلست الاسرۃ، اور فیملی دسترخوان کے ارد گرد بیٹھی۔ پانچواں جملہ ہے الاسرۃ، اس کے بعد ڈیش الساعۃ الثامنۃ مساء تتناول الاسرۃ، تتناول یعنی تناول کرتی ہے، فیملی یعنی کھاتی ہے۔ الساعۃ الثامنۃ مساء تو کیا ہوگا؟ العشاء، شام کا کھانا کب کھاتی ہے؟ 8 بجے شام کو۔ چھٹا جملہ ہے شرب الاب، والد نے پیا، کیا پیا تھا والد نے؟ القہوۃ العربیہ، عربی کافی۔ وشرب الابناء، اور بچوں نے کیا پیا تھا؟ چائے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 جملے مکمل ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ تمرین تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ایزی ہے۔ ھذا طعام لذیذ، یہ بیٹی نے کہا تھا یہ طعام بہت لذیذ ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ جلس سعید، کہاں بیٹھا تھا سعید؟ سعید بیٹھا تھا بکر کے بغل میں، تو بغل کی عربی آتی ہے جنب، جنب۔ جلس سعید جنب بکر۔ البنت تحضر طبق الحلوى، بنت بیٹی جو ہے حلوے کا پلیٹ لاتی ہے، کہاں سے؟ من الثلاجۃ، ثلاجہ پھر اس سے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس طریقے سے یہ تدریب مکمل ہوئی ماشاءاللہ۔ التدریب الخامس، یہ بہت آسان تدریب ہوتی ہے البتہ تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے، اور یہ تدریب اس وقت مزید آسان ہو جائے گی جب آپ کو جملوں کی ترتیب دینا سمجھ میں آ جائے گا۔ کون جملہ، جملے بنائیے۔ اب کیسے اس کو جملہ بنائیں گے؟ رجلیہ ثم غسل اذنیہ مسح الوالد، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ مسح الوالد اذنیہ، والد نے اپنے دونوں کان کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھلا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کان کے مسح کے بعد ہی
پیر کو دھلا جائے گا، اس لیے یہی ترکیب کرنی پڑے گی ورنہ جملہ سیٹ نہیں ہوگا۔ پاؤں کو آپ پہلے نہیں دھل سکتے کان کے مسح سے۔ فاطمہ للوضوء یا تعالی، تو آپ کہیں گے تعالی اور للوضوء یا فاطمہ، تعالی للوضوء یا فاطمہ۔ منادہ کو، ندا اور منادہ کو یعنی یا فاطمہ، اس کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں اور شروع میں بھی لا سکتے ہیں۔ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں یا فاطمہ تعالی للوضوء، دونوں صحیح ہو سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے الاذان یا اسمعت بکر، اسمعت الاذان یا بکرو، یہاں بھی وہی چیز ہے، آپ چاہیں تو حرف ندا یا اور بکر کو پہلے بھی شروع میں لا سکتے ہیں۔ چوتھا ہے فاطمہ حیا یا المائدہ جہزی، جہز الحیا، آپ پہلے حیا لے آئیں، بلا لیں فاطمہ کو حیا، اس کے بعد آپ کہیں یا فاطمہ حیا یا فاطمہ، اے فاطمہ آؤ جہز المائدہ۔ تو اس طریقے سے یہ چاروں جملے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اور 4 جملے ہیں، اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں۔ الآن الثانیہ والنصف والساعہ، آپ کہہ دیجئے الآن الساعة الثانیہ، اس کے بعد والنصف، الساعة الثانیة والنصف، ابھی 2:30 بجے ہیں۔ چھٹے جملے کے اندر ہے بکر الصف فی طالب الاول، بکر طالب فی الصف الاول، فرسٹ کلاس میں۔ یہ پیچھے کے لیسن میں گزر چکا ہے لیکن ویسے بھی ترتیب دیں گے تو یہی ترتیب بنے گی۔ 7واں ہے الام الاب یمین جلست علی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الام یا الام جلست کہیں یا جلست الام، اس طریقے سے تاکہ جملہ فعلیہ بن جائے، کیونکہ یہ تا پہ زیر ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شروع میں لائیں گے۔ جلست الام علی یمین الابی، باپ کے رائٹ ہینڈ پہ، حالانکہ یہ درس کے ناحیے سے دیکھا جائے تو غلط ہے، یمین کے بجائے یسار بیٹھی تھی ماں، لیکن یہاں یسار کا لفظ ہے نہیں تو ہمیں یمین ہی سیٹ کرنا پڑے گا۔ اور باپ کی تعبیر کر نہیں سکتے کیونکہ ورب جو ہے یہ مؤنث ہے، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ماں کے رائٹ ہینڈ پہ باپ بیٹھے تھے۔ اگر جلسہ ہوتا تو پھر صحیح ہو جاتا، ہم کہہ دیتے کہ جلس الابو علی یمین الام، لیکن جلست ورب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ماں کو ہی اس کا سبجیکٹ یعنی فاعل بنانا پڑے گا۔ 8ویں ترکیب کیسے بنیں گے؟ الحلوہ من طبق الثلاجہ احضری، احضری الحلوہ یا طبق الحلوہ، طبق الحلوہ من الثلاجہ، اس کو پھر سے کہہ دیتے ہیں احضری طبق الحلوہ من الثلاجہ۔ اس طریقے سے 8 جملے مکمل ہو گئے۔ پھر ہے التدریب السادس، چھٹی تدریب۔ چھٹی تدریب میں ان کلمات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ 8 کلمات ہیں، اس کو آپ جملوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ المغرب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں صلاۃ المغربی 3 رکعات، 3 رکعات، مغرب کی نماز 3 رکعات ہے۔ غسلہ ہے، غسل الوالد یدیہ، والد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، اور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، غسل بکر یدہ، تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن لیسن میں چونکہ آیا ہوا وضو کے تعلق سے تو ہم وہ جملہ اگر لیتے ہیں تو آسانی رہے گی۔ اتم، اتمہ کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا،
اب چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، تو ہمیں جو اس کا فاعل لانا پڑے گا، اس کا سبجیکٹ وہ مذکر ہی لانا پڑے گا. تو آپ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اتم الوالد الوضوء، سیدھا سیدھا جملہ ہو جائے گا. اتم فعل، الوالد فاعل اور الوضوء مفعول ہو جائے گا کہ والد نے وضو کمپلیٹ کیا. الآن، الآن مثال کے طور پر ابھی ریکارڈنگ کا وقت ہے، 9 بج رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الآن الساعة التاسعة مساء، اور اگر چاہیں تو لیسن میں 2:30 بجے ہیں. الآن الساعة الثانية والنصف، یعنی کھانا کھانے کا جو ان کا ٹائم تھا وہ بھی کر سکتے ہیں. مسح، مسح الوالد اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا. اذان ہے، کہہ سکتے ہیں کہ هذا اذان المغرب، یا عصر یا ظہر یا فجر، جو بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. الحلوہ، الحلوہ ہے تو لیسن سے ہی ہم لے لیتے ہیں. طبق الحلوہ، حلوے کا پلیٹ کہاں؟ ثلاجے میں ہے. ثلاجے یعنی فریج. قام، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں قامہ کے ذریعے سے. قام، قام الوالد، والد کھڑے ہوئے. قام زید، قام بکر، جو بھی فعل و فاعل ایک کمپلیٹ جملہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ چھٹی تدریب مکمل ہوتی ہے. آئیے 7ویں تدریب دیکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ التدریب السابع اکمل الحوار الآتی، آنے والے ڈسکشن کو، حوار کو، بات چیت کو پورا کیجیے. کیسے پورا کریں گے؟ اس کا جواب جب دیں گے متى تتناول طعام الغداء، یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہو. تو سب سے پہلے تتناول آپ سے پوچھا ہے، تو آپ جب جواب دیں گے تو سب سے پہلے کہیں گے اتناول، یعنی آپ اپنے بارے میں جب بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے متکلم کا صیغہ لانا پڑے گا. اتناول طعام الغداء، میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. اب کتنے بجے آپ کھاتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں الساعة الواحدة، 1 بجے بعد الظہر، یا جتنے بجے آپ کھاتے ہیں. الساعة الثانية کہہ سکتے ہیں بعد الظہر. الساعة الثانية والنصف کہہ سکتے ہیں بعد الظہر، جیسا کہ درس میں آیا ہے. تو ٹائم کا چوائس کر کے، المہم آپ کے لیے جو سب سے اہم جاننا ہے اس میں کہ کیسے آپ جواب رپلائی کریں گے. واحد متکلم کا صیغہ یہ اتناولو، یہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد طعام الغدا، میں کھاتا ہوں دوپہر کا کھانا الساعة الواحدة بعد الظہر. کم مرتن، یہ سوال ہے، کم مرتن تجتمع الاسرة فی اليوم للطعام، ایک دن میں کتنی بار فیملی کھانے کے لیے اکٹھا ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو یہ پورا کمپلیٹ ریپیٹ کر دیجئے. تجتمع الاسرة فی اليوم للطعام 3 مرات. اگر 3 مرات صرف کر دیں تو جواب کمپلیٹ ہے، لیکن اگر پورا سینٹنس، پورا جملہ بنانا ہے تو آپ یہ پورا لے لیجئے. تجتمع الاسرة فی اليوم للطعام 3 مرات، 3 بار. اس کے بعد سوال ہے هل تتناول الافطار الساعة 8 مساء، کیا آپ ناشتہ کرتے ہو 8 بجے شام کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں لا، نہیں. اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں اتناول العشاء، میں شام کا کھانا کھاتا ہوں الساعة 8 مساء، یعنی آپ نفی کر کے اپنے کھانے کا رائٹ ٹائم بتا سکتے ہیں، یعنی ڈنر کا. اور اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
افطار یعنی ناشتے کے بارے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں لا اتناول الافطار الساعة الثامنة صباحا کر سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ رپلائی کریں گے اسی حساب سے آپ چوائس کریں گے۔ اگر اس کو آپ غلط کر کے مسان کرنا چاہتے ہیں، صباحن بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتناول الافطار الساعة الثامنة صباحا۔ اور اگر آپ 8 بجے ٹائم صحیح رکھنا چاہتے ہیں شام کا، تو آپ افطار کے بجائے العشاء کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ من التی تعد الطعام، کون کھانا تیار کرتی ہے؟ تو الام تعد الطعام، ماں کھانا تیار کرتی ہے۔ اور اگر آپ فیملی والے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو الام کی جگہ الزوجہ کر سکتے ہیں، الزوجۃ۔ اور اگر کوئی گھر میں بہن ہے تیار کرتی ہے تو الاخت۔ اور اگر بیٹی تیار کرتی ہے تو البنت۔ المہم جو چاہیں آپ رپلائی کریں۔ تو الزوجۃ تعد الطعام، بیوی کھانا ریڈی کرتی ہے، ماں کھانا ریڈی کرتی ہے، بہن یا بیٹی جو بھی آپ چاہیں رپلائی کر سکتے ہیں۔ أين تتناول الأسرة الطعام، کہاں پر کھانا کھاتی، فیملی کھانا کہاں کھاتی ہے؟ تو تتناول الأسرة الطعام، طعام یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے، الاسرہ فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور تتناول فعل ہے، اور أين تو یہ حرف استفہام ہے یعنی کوشچن ورڈ ہے۔ تو تتناول الاسرہ، تو کوشچن ورڈ چھوڑ کر کے آپ کہیں گے تتناول الاسرة الطعام علی المائدہ، دسترخوان پر۔ یا اگر آپ اس جواب اس طرح رپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا ہوٹل پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں تتناول الاسرة الطعام فی البیت، گھر میں، یعنی ہوٹل بازی کے بجائے گھر میں کھانا کھاتے۔ تو جو چاہیں آپ رپلائی کریں گے، دونوں ہی صحیح ہوگا۔ ماذا تضع فی الثلاجۃ، آپ فریج میں کیا رکھتے ہیں؟ لیسن سے اگر لیا جائے تو اس میں تو وہ طبق الحلوہ رکھتے ہیں وہ لوگ، آپ کہہ سکتے ہیں اضع فی الثلاجۃ طبق الحلوہ، حلوے کا پلیٹ۔ اور اگر چاہیں تو اپنے انداز میں جو چاہیں جواب دیں، آپ جو فریج میں رکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اضع فی الثلاجۃ۔ اب یہاں تضع ہے تو یہ بن جائے گا اضع، یعنی واحد متکلم کا صیغہ، میں رکھتا ہوں فریج میں۔ اب آپ جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں الفواکہ، میں فروٹ رکھتا ہوں، والخضروات، اور میں سبزیاں رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ اگر چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ودورق الماء، پانی کا جگ بھی رکھتا ہوں پینے کے لیے، سمجھیں، یا علبۃ الماء، پانی کا بوٹل رکھتا ہوں۔ تو سب آپ کے لیے صحیح ہوگا، جو چاہیں آپ بھر سکتے ہیں۔ من أين تحضر فاطمة الطعام، فاطمہ کہاں سے کھانا ریڈی کرتی، کہاں سے کھانا تیار کرتی ہے، لاتی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں تحضر فاطمة الطعام من المطبخ، مطبخ سے لا کر کے وہ کھانا ریڈی کرتی ہے۔ من الذي يجلس جنب الأب، باپ کے بغل میں کون بیٹھا ہے؟ تو آپ اگر ماں کا جواب دینا چاہیں گے، ماں بیٹھی ہے، تو آپ کہیں گے الام۔ اب یہاں ایک چیز رہے گا، یجلس کو بجائے آپ کو کہنا پڑے گا تجلسو، الام تجلسو، کیونکہ مؤنث کا صیغہ لانا پڑے گا جنب الاب۔ اور اگر بکر کو جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر کوئی چینجنگ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بکر یجلس جنب الاب، کیونکہ ایک سائیڈ میں ماں بیٹھی تھی اور ایک سائیڈ میں بکر۔ اتتناول الاسرة العشاء صباحا، کیا فیملی عشاء یعنی شام کا کھانا صبح کھاتی ہے؟ لا، نہیں۔ تتناول الاسرة العشاء مساء، شام کو کھاتی ہے۔ کیف تعد الام المائدہ، ماں کیسے دسترخوان تیار کرتی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الام تأمر فاطمۃ، الام تأمر فاطمۃ، فاطمہ کو حکم دیتی ہے کہ
جہز المائدہ، دسترخوان تیار کرو، یعنی حکم دیتی ہے۔ تو ماں کہتی ہے فاطمہ سے کہ جہز المائدہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعد الام المائدۃ بمساعدتی فاطمۃ، فاطمہ کے ہیلپ سے۔ تو جیسا آپ رپلائی کریں پھر اس کے بعد اس کی عربی لے آئیں۔ آج کے درس میں مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، کیونکہ 20 منٹ کا ویڈیو بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ زبان پوری دلچسپی اور چاہت کا باعث بنائے اس کا سیکھنا، اور جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے میں بھی آسانی فرمائے، اور ہم جو بھی سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔